سرزمین عرب کے باشندوں میں یہ رواج تھا، جب ان کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو اسے دودھ پلانے کے لیے کسی دوسرے قبیلے سے آیا کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ اشراف مکہ اپنے نونہال دور دراز دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ دودھ پینے کی مدت دیہاتی خواتین کی گود میں گزاریں۔ سرداران مکہ اپنے نونہال کو دودھ پلانے کے لیے ایسی خواتین کا انتخاب کیا کرتے تھے جو فطری طور پر بہت زیادہ ذہین، اعلیٰ اخلاق، بلند کردار اور خاندانی وجاہت کی مالک ہوا کرتی تھی۔ عرب اپنے بچے دیہاتوں کے سپرد کرنے سے پہلے ان میں سے عمدہ اخلاق، صحت مند، سلیقہ، شعار، شریں گفتار اور قابل قدر خاندان والی خاتون کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک خاتون جن کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، یہ خوش بخت اور سعادت مند خاتون حلیمہ سعدیہ بنت عبداللہ بن حارث السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو عبداللہ، انیسہ اور خزافہ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ یاد رہے کہ خزافہ ہی وہ سعادت مند بیٹی ہے جو تاریخ کی کتابوں میں شیما کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ حارث بن عبدالعزیٰ کے بیٹے بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن بھائی قرار پائے۔ دائی حلیمہ سعدیہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے کے لیے اپنی گود میں لیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے بھی خاندان بنو سعد بن بکر میں دودھ پینے کی مدت گزاری۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یوم دودھ پلایا، جبکہ آپ ان دنوں حلیمہ سعدیہ کی گود میں تھے۔ اسی طرح امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو طرح سے رضاعت کا سلسلہ قائم ہوا، ایک ابو لہب کی کنیز صوبیہ کی جانب سے اور دوسرا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے۔ سیرت کی تمام کتابوں میں جو بات درج ہے کہ دائی حلیمہ سعدیہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی، وہ سرزمین عرب کی تمام وادیوں میں زیادہ مشہور و معروف ہوئیں۔ اس اعتبار سے وہ اپنا جادو اثر بیان دیتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں خشک سالی کے موسم میں قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی 10 خواتین کے ہمراہ سفید رنگ کی نہایت ہی کمزور سی گدھی پر سوار ہو کر گھر سے نکلی۔ ہم سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ دودھ پلانے کے لیے سرداران مکہ کے بچوں کو اپنی گود میں لیں۔ ہمارے پاس ایک عمر رسید اونٹنی بھی تھی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ بھوک کی وجہ سے ہمارے بچے رات بھر بھڑکتے رہے، جس کی بنا پر ہم رات بھر سو نہ سکے۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ بھی نہ تھا جو بیٹے کی بھوک کا مداوی بن سکتا۔ ہماری اونٹنی بھی اس قابل نہ تھی وہ ہماری غذائی ضرورت کو پورا کر سکتی۔ ہمارے دل میں یہ احساس رہ رہ کر انگڑائیاں لے رہا تھا کہ کاش آسمان سے بارش نازل ہو اور گھر کے آنگن میں خوشحالی کا دیپ روشن ہو۔ انہی خیالوں میں گم ہم سب مکہ پہنچ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے ہر ایک نے دیکھا، لیکن اپنی گود میں لینے کے لیے کسی کا دل اس پر راضی نہ ہوا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جس نے بھی دیکھا اس نے کہا یہ تو یتیم ہیں، ان کے والد سر پر نہیں ہیں، لہٰذا ان کی والدہ ماجدہ اور ان کے دادا سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ اور یہ سب یکے بعد دیگرے دیکھ دیکھ کر پلٹتی گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جب سب واپس گئیں، انہوں نے اپنے اپنے مطلب کے بچوں کو ڈھونڈا، اپنی گودوں میں لیا اور واپسی کا ارادہ کیا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند سے کہا، سب نے اپنی گود میں بچوں کو لے لیا ہے، ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں، میرا دل نہیں کرتا کہ ہم خالی ہاتھ جائیں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میں اس بچے کو لے لوں جس کو کسی نے نہیں لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند کہنے لگے، کیا بات ہے، آپ نے تو میری بات کو سمجھ لیا، میرے دل کی آواز کو سمجھ لیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ تم اس بچے کو لے لو، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے ہمارے ہاں کوئی خیر و برکت کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ کے پاس ان کے گھر لے گئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھیں اور عرب کے چاند کو اپنی گود میں لے لیا۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ دائی حلیمہ کے نصیب جاگ اٹھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نصیب ایسے جاگے کہ جب سے دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، اسی وقت سے اس پر اور اس کے خاوند پر برکت و رحمت کی بارشیں اترنے لگیں۔ جو ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، تو اللہ کی رحمت اور برکت ان کی چھاتی میں شامل حال ہوئی کہ ان کی چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جی بھر کر دودھ پلایا، اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن حارث کو دودھ پلایا، اور اس نے بھی خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر دونوں بچے دودھ پینے والے نونہال میٹھی نیند سو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاوند کو بھوک کی آگ اور پیاس کی تپش نے اس طرح بے حال کر رکھا تھا، انہیں کھانا کہاں میسر تھا۔ اونٹنی بیچاری اتنی لاغر تھی کہ اس کے حوالے میں دودھ کا نام و نشان تک نہ تھا، لیکن اچانک حالات نے پلٹا کھایا، ان دونوں کی محرومیاں ختم ہوتی چلی گئیں۔ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس نئی صورتحال کا نقشہ کچھ یوں بیان فرمایا، میرا خاوند اونٹنی کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا حوالہ دودھ سے لبریز ہو جاتا ہے، اس نے دودھ دوہا، ہم دونوں نے جی بھر کر دودھ پیا، ہمارے وارے نیارے ہوتے چلے گئے، یہ رات خیر و برکت سے گزاری۔ صبح ہوئی تو میرا خاوند کہنے لگا، اللہ کی قسم حلیمہ، تو نے ایک بابرکت روح اپنی گود میں لے لی ہے، واللہ ہمارے نصیب جاگ گئے۔ اپنے خاوند کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ میرے دل کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا فرزند دے دیا ہے جس سے ہمیں برکتیں اور رحمتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، پھر ہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا، اور جب اٹھا کے میں اپنی سواری کے پاس گئی اور میں اس سواری پر سوار ہوئی، وہ سواری اتنی تیز ترین ہو گئی گویا کہ جیسے بجلی کی رفتار ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، وہ قافلہ جو ہم سے کتنی دیر پہلے کا نکل چکا تھا، ہم جب اپنی سواری پہ سوار ہوئے، اس کی رفتار نے ہم سے کتنی دیر پہلے سے چلے ہوئے قافلے کو پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میری کچھ سہیلیوں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں کہ کیا ہو گیا ہے تیری سواری کو، کیا وہی سواری ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، یہ سواری وہی ہے لیکن اس پر سوار کوئی اور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکات سے سواری میں اتنی پاور اور اتنی طاقت آ گئی کہ وہ بہت تیز سپیڈ سے ان کو کراس کرتے ہوئے پیچھے چھوڑتی چلی گئی۔ قافلہ بنو سعد کے علاقے میں پہنچ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو برکات
برکات نازل ہو رہی تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بخوبی دیکھتی چلی گئیں۔ ایک دفعہ یوں ہوتا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بکریوں کو چروانے کے لیے باہر بھیجتی ہیں، تو بکریاں جب چارہ کھا کے باہر سے واپس آتی ہیں، ان کے حوانے دور سے لبریز ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ جب ان کی بکریوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ ہماری بکریوں کے ساتھ ہی سارا دن چرتی رہی ہیں، لیکن جب واپس سب بکریاں لوٹی ہیں تو ان کی بکریاں کیوں دودھ سے لبریز ہیں؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں ایک چاند بن کر، رحمت بن کر، برکت بن کر آ چکے ہیں، جس کی بنا پر بکریاں خشک چارہ کھا کر بھی دودھ سے حوانے کو لبریز کر رہی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے برکتیں تھیں، رحمتیں تھیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اولاد اور ان کے خاوند نہایت خوشی سے وقت گزارنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں ہی 2 سال خوشحالی و فرانی سے گزارے۔ اسے روز روز ہر روز کا دن عید کی طرح دکھائی دینے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اس کے آنگن میں ہر لحاظ سے برسنے لگیں۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت کو پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی طرف تیزی سے قدم بڑھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں سے مختلف انداز میں پروان چڑھ رہے تھے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جسمانی پرورش کی اٹھانی قابل رشک تھی۔ دودھ پینے کی مدت پوری ہوئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ضروری سمجھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ ماجدہ آمنہ کے پاس مکہ پہنچا دوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور جا کر حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا لخت جگر واپس کیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر ہی اندر سے یہ دل میں باتیں کر رہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رک جائیں۔ اماں آمنہ نے جب اپنے لخت جگر کو دیکھا تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ماشاء اللہ صحت و تندرستی کا یہ عالم تھا کہ 2 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے بچے دکھائی دے رہے تھے۔ دائی حلیمہ نے اماں آمنہ سے مودبانہ انداز میں التماس کی، ابھی اپنے لخت جگر کو مزید کچھ مدت کے لیے میرے پاس ہی رہنے دیں، تو انہوں نے اس کا مطالبہ مانتے ہوئے دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے رضائی فرزند ارجمند کو لے کر شاد و فراں خوشی سے جھومتی ہوئی اپنی منزل کی طرف واپس روانہ ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیہات کے طبی ماحول میں بہت خوش رہنا پسند کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد میں رہائش پذیر رہے۔ جب آپ کی عمر 4 یا 5 سال کی ہوئی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیتے ہیں، سینے کو چاک کرتے ہیں، دل کو نکال لیتے ہیں اور خون کا لوتھڑا اس دل کے ساتھ جو جڑا ہوا تھا اسے الگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر سونے کے ایک تشت میں رکھ دیتے ہیں، پھر اسے آب زمزم سے دھو دیا جاتا ہے، دل کو اس کی جگہ پر رکھ کر سینے کو ملا دیا جاتا ہے۔ دوسرے بچے یہ حیرت انگیز منظر کو دیکھ رہے تھے کہ دوڑتے ہوئے آپ کی رضائی والدہ ماجدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، اور ان نے بیک زبان سے سب اکٹھے ایک آواز میں بولے، ہمارے
ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی زرد ہو چکا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گاؤں واپس آ گئیں۔ کئی سال بیت گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے۔ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہمیشہ جاگتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کی گہرائیوں سے احترام کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ اس کے ساتھ بڑی عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خشک سالی اور مویشیوں کی ہلاکت کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 40 بکریاں اور 1 اونٹنی دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ وافر مقدار میں یہ عطیات لے کر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت عزت خاطر توازن کیا کرتے تھے اور حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت ہی پیار اور محبت سے ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت سے فائز کیا تو دائی حلیمہ نے اسلام کو قبول کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ خواتین کی تاریخ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا بلند مقام حاصل ہوا۔ سیرت سموا پر مشتمل کتابوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی سیرت کا تذکرہ رنگا رنگ انداز میں کیا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بارے میں حضرت شیخ احمد زینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی، مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ ان کی قبر وہاں مشہور و معروف ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے، رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔